अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ लाइव थ्रू आउट द वर्ल्ड और आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे जो आपने पिछले दिनों में ईद से ज़रा कबल हमने देखा, एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम, और उसी की कंटिन्यूशन आज आप देखेंगे। और बेसिकली वही हमारा फोकस होगा कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो उसमें अदम बर्दाश्त और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, और इसका जो ट्रेंड है वो हम थोड़ा सा माजी में जाके एक झलक आपको दिखाएंगे कि माजी में पिछले 16-17 साल से एक सिलसिला चला आ रहा है और वो ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हुआ। हमारे यहाँ इश्यूज़ की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज़ और पर्सनल वेंडेटा जो है वो सामने नज़र आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आज हम तजिया करेंगे। हमारे साथ पूरे मुल्क में मुख्तलिफ लोग हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, और हमें कराची से ज्वाइन करेंगे आगा मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तजिया निगार हैं। फिर हम बात करेंगे ज़िया शाह साहब के साथ जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और फिर फसीह इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे कोयटा से, पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं और तजिया निगार। फिर शरीफ फ़ारूक साहब से बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार। ये हमारा प्रोग्राम होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो झरोकों से होते हुए हम आपको लिंक पूरा लेके आएँ आज के प्रेजेंट डे तक, और देखें कि जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसमें इस तरह की चीज़ें क्यों होती आ रही हैं। पॉलिटिकल कल्चर की जब बात आती है तो पॉलिटिकल कल्चर का मैं थोड़ा सा आपको ज़रा बता दूं कि मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। मैं देखना चाहूँगा कि पॉलिटिकल कल्चर की डेफिनेशंस क्या हैं और आपके साथ उनको शेयर करना चाहूँगा। एक तो पॉलिटिकल कल्चर मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्क्रीन्स हैं इसमें अभी आप देख रहे हैं। एक पहली जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन टू डिनोट द सेट ऑफ वैल्यूज़ within which the political system operates। और दूसरी ये जो डेफिनेशन है ये पाए की है, और वो कहते हैं कि the sum of fundamental values, sentiments and knowledge that give form and substance to political process। ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन के जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बेसिकली उस सिस्टम में किस तरीके से लोग ऑपरेट कर रहे हैं और किन वैल्यूज़ के तहत कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। अब वो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, इसका जो हम तजिया करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर जो है उसमें अभी तक तब्दीलियाँ नहीं आ सकी हैं। पॉलिटिकल कल्चर की जब बात आती है तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम वो आता है वो गैब्रियल आलमंड का आता है। उसने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल कल्चर्स हैं उनके ऊपर बहुत लिखा है, और उसमें 3 किस्में जो हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि उसने बताई हैं कि 3 किस्में हैं पॉलिटिकल कल्चर की। एक है पेरोकियल कल्चर के बारे में वो कहता है कि वेयर सिटीजन्स आर ओनली रिमोटली अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लिव देयर लाइव्स नियर इनफ रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द स्टेट। दूसरी वो एक जो किस्म बताता है वो कहता है कि पॉलिटिकल कल्चर की दूसरी किस्म है सब्जेक्ट, जिसका वो नाम रखता है। वो कहता है कि वेयर सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर हैवीली सब्जेक्टेड इट्स डिसीजंस विद लिटिल स्कोप फॉर डिसेंट। तीसरा वो कहता है कि पार्टिसिपेंट कल्चर होता है। वो क्या होता है, सिटीजन्स आर एबल टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट इन वेरियस वेज एंड दे आर अफेक्टेड बाय इट। अब ये जो 3 चीज़ें हैं वो बताता है। अब इस पर सारा गौर व फिक्र करने के बाद महसूस ये होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इन तीनों में ही नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, इसका आज हम तजिया करेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर इवॉल्व सही मानों में क्यों नहीं हो सका। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। मैं अभी रिसर्च जो हमने की है उसकी तरफ भी बढ़ूँगा, लेकिन मुख्तसरन पहले एक इफ्तिताहिया के तौर पर यह बताइएगा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर में उस तरह की तब्दीली, उस तरह की ग्रोथ जिस तरह के बाकी ममालिक में हुई है वो क्यों नहीं अभी तक हो सकी। बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल कल्चर उस वक्त पनपता है जब सियासी जमातें अपने आप को एक दुरुस्त सिमत में रखें, उनकी एक सिमत मुतय्यन हो। यहाँ कोई सिमत मुतय्यन नहीं होती। सिमत इस तरह मुतय्यन नहीं होती कि जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुकूमत तोड़नी होती है तो MQM नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद करती है। असम्बली में जो है वो आती है तहरीक अदम एतमाद, तो MQM और पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून का जो उस वक्त थी नवाज शरीफ साहब, उनके साथ इत्तेहाद होता है। आज जब परवेज़ मुशर्रफ की बात होती है तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाती है। एक ज़माना था जब ये कह रहे थे कि दहशत गर्द है, यही MMA के लोग, यही मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी, उनका वो फॉरेन कमेटी के और कश्मीर कमेटी में फॉरेन कमेटी के वो चेयरमैन रहे। तो यहाँ पर असूल नहीं है, बाहर किसी बात पे असूल होता है। किसी पार्टी का भी पाकिस्तान में एक सिंगल सियासी जमात नहीं हुआ है जिसका किसी के साथ असूली इख्तलाफ हो, असूली इत्तेहाद हो। ये बेअसूली का मफादात आप समझ रहे हैं कि मफादात हैं, ज़ाती तलक़ात हैं, ज़ाती मफादा है।
آج ایک آدمی اسی دندراتے ہوئے ایک جماعت کا الیکشن کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے، شام کو اس کی ایک اسٹیٹمنٹ چھپ جاتی ہے کہ میں دوسری پارٹی میں چلا گیا، وہ ایک لمحے کے لیے شرم تک محسوس نہیں ہوتے، تاکہ وہ پہلے کہیں کہ جناب یہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں، وجہ یہ ہے، یہ میرے اختلافات ہیں، میں نے اختلافات کا، جیسے آپ دوسرے پوائنٹ میں بتایا کہ ڈسینٹ کرنے کا پارٹی میں اس کی کوئی گنجائش رکھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کے قائد سے اختلاف کرے یا پارٹی کی قیادت سے اختلاف، جب اختلاف کرے تو پھر لوٹوں کی ایک پوری ریل باہر نکلتی ہے، اختلاف وہ جرت نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ اظہار خیال کریں کہ جناب آپ کے یہ اقتدار میں رہی ہیں، پھر سارے کہتے ہیں جناب ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ میرے یہ اختلاف تھا، تو جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، آپ نے کبھی بیان نہیں دیا، آپ تو ان کے ساتھ تصویر کھنچاتے رہے، آپ تو ان کے ساتھ عمرے کے بھی جاتے رہے، آپ تو ان کے ساتھ کابینہ میں ہنستے رہے، تو یہ کلچر جو ہمارے یہاں پنپنے سیاسی جماعتوں نے نہیں دیا۔ اچھا ایک اور چیز اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں ایک خبر سے شروع کرتا ہوں، اگر میں اپنے ناظرین کو دکھا سکوں، یہ آج کا جنگ ہے، اس میں ایک خبر آئی ہے قریشی صاحب کے صرف وہی نتائج قبول کریں گے جن میں پیپلز پارٹی پہلے اور نون لیگ دوسرے نمبر پر ہو، بے نظیر صاحبہ کا یہ بیان ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نواز شریف سے سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، پنجاب میں بھی ہو جائے گی، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دھاندلی کے لیے بلدیاتی اداروں نے نیو گنڈا فورس بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، انتخابی عملہ عوامی حکومت کے قیام میں رکاوٹ نہ بنے، پی پی کے خلاف سازشیں عوامی طاقت سے ناکام بنا دیں گے۔ اب اسی کے نیچے دوسری خبر ہے جو کہ ہیڈ لائن ہے، وہ ہے کہ کاف لیگ صرف دھاندلی سے جیتنا چاہتی ہے، نواز شریف پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، جے یو آئی سے نہیں، ملک بچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی ہم دیں گے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، دو خبریں ہیں اور دو ہمارے بہت بڑے بڑے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کی ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا اس کا تجزیہ ہم تھوڑا سا کر لیں کہ انتخابات سے پہلے ہی ہم اگر اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیں کہ اگر ہم جیت گئے تو پھر تو ہمیں نتائج قبول، اگر نہ جیتے تو پھر سب کچھ فارغ۔ جی اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ چند منٹ پہلے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات احسن اقبال صاحب کا بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ غلط بیانی کر رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بیان ہم پہلے نمبر پہ ہوں گے، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی، تب ہم اسے تسلیم کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی محترمہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہوگی، دوسرے لیگ پہ مسلم لیگ نون ہوگی، تیسرے پہ کاف ہوگی، تو ہم اس کو گویا یہ پہلے سے نتائج چاہتے ہیں کہ نتائج موجود ہے، کہ میں اس سے کوئی اس کے دو رائے نہیں ہے کہ دھاندلی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا دھاندلی نہیں ہو رہی ہے، میں اس میں جاتا ہی نہیں۔ اس میں جاتا ہوں کہ یہ کہ الیکشن سے پہلے آپ یہ طے کیسے کر سکتے ہیں کہ جناب پہلے نمبر پہ فلاں شخص ہوگا؟ جب پیپلز پارٹی کا اقتدار تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو وہاں اس وقت جماعت اسلامی کے لوگ ہم سے شرط لگاتے تھے کہ 70% ہمیں ووٹ لیں گے، رائٹسٹ کہتے تھے، لیفٹسٹ کہتے تھے ہم جیتیں گے، لیکن جب انہوں نے الیکشن کا رزلٹ آئے تو پورے کا پورا صفایا ہو گیا اور لوگوں نے اس کو مانا۔ یہی حال یحییٰ خان کے جو انتخابات تھا، کوئی نہیں یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے مجیب الرحمان اس تعداد میں جیتے گا اور بھٹو ادھر جیتیں گے، لہٰذا مشرقی پاکستان نے، سابقہ مشرقی پاکستان میں سارے کے سارے ووٹ مجیب الرحمان کی طرف سے۔ اچھا یہاں سے اسی کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اور چلتے ہیں ٹریول کرتے ہیں کراچی۔ آغا مسعود صاحب وہاں پہ انتظار فرما رہے ہیں۔ آغا صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ اس پوری سچویشن کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو خبر ہے، بے نظیر صاحبہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم پہلے نمبر پر آئے تو الیکشن کے رزلٹس قبول کریں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی ریگنگ، حکومت پہ تو وہ الزام لگا ہی رہی ہیں، لیکن یہ ایک سائیکولوجیکل ریگنگ بھی اس کے زمرے میں یہ آ سکتی ہے، اس طرح کی جو خبر ہے؟ شکریہ اسرار صاحب۔ بات اصل یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان اخباروں کو بھی دکھلا دیا، ورنہ یہ تو سیاستداں کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے اخبار جو ہے انہوں نے چسپاں کیے ہیں اور عوام کو دکھلا رہے ہیں۔ ایکچولی بات اصل یہ ہے کہ مجھ سے کچھ غیر ملکی جو سفارتکار ہیں جو کراچی میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شی از ڈیسپریٹ ٹو ایکچولی ٹو کم ان ٹو پاور، مطلب دے ور ریفرنگ ٹو بینظیر بھٹو، اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ اگر انتخابی نتائج ہمارے حق میں نہیں ہوئے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو ان کا ایک میرا خیال ہے کہ ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہڑبونگ مچائیں گے، مطلب یہ کہ ایک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ان کی کوشش ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو عوام جن کو منتخب کریں گے یا عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ تو بڑا ایک سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ جو ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہوں اور وہ لوگ کہیں کہ یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ رزلٹ ابھی ہمارے دوست آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے
کہ بھائی رزلٹ جب نکلتے ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ق لیگ جو ہے وہ دھاندلی سے آئے گی. دیکھیے یہ لوگوں کو انتخابات سے پہلے ہی انتخابات سے جو ہے بدزن کر رہے ہیں, اور یہ جو بدزنی ہے, جو بد اعتمادی ہے, یہ بڑے نقصان دہ ہوگی پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں. ابھی اسرار صاحب آپ پولیٹیکل کلچر کی بات کر رہے تھے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل کلچر اس لیے نہیں پنپ پاتا کہ خود سیاسی پارٹیوں میں انتخابات نہیں ہوتے. سیاسی پارٹیوں میں جو ہیں بس ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہمارا انفارمیشن سیکرٹری ہے, فلاں ہمارا وائس چیئرمین ہے. تو جو ایک پروسیس ہوتا ہے جیسے کہ ہندوستان میں ہے, ہندوستان میں بالکل گراس روٹ پر لوگوں کے الیکشنز ہوتے ہیں, اور آپ تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے کہ وہاں پر جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے, اور پارٹی کی جو ایک سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے ان پہ تنقید کرتی ہے, اور ان سے اپنے خیال کے مطابق جو صورتحال ہوتی ہے قومی, بین الاقوامی, علاقائی, اس پر تبصرہ کرتے ہیں. یہاں تو نہ تو آپ بے نظیر کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں یا ان کے جو سینٹرل کمیٹی کے لوگ ہیں, نہ نواز شریف کے ساتھ. یہ ایک ڈائنیسٹی بنا رہے ہیں, ایک ڈائنیسٹی بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک فیوڈل سوسائٹی میں آپ پولیٹیکل کلچر کیسے ابھر سکتا ہے جہاں ایکسپلائٹیشن ہو, جہاں لوگوں کا استحصال ہو, کسانوں کو بولنے کی اجازت نہ ہو, مزدور جو ہے بیچارے 4,000 یا 5,000 پہ اپنی زندگی گزار رہا ہو. تو یہ ایکسپلائٹیٹیو کلچر ہے. ایک ایسا کلچر ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر غریب کو یا وہ جو کہ مین فورس ہے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں, اس کو کہیں گنجائش ہی نہیں ہے. وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر ہل چلائے اور وہ کاشت کرے, اور یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کھلائے. تو ہمارے یہاں فیوڈل سوسائٹی جو ہے دس از میجر بلوارک اگینسٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا پولیٹیکل کلچر. اگر ہم اس کو اسرار بھائی اگر ہم اس کو کسی طریقے سے بتدریج تھرو ایولوشن لینڈ فارمز کے ذریعے اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دل بی لاٹ آف چینج ان پاکستان's پولیٹیکل اینڈ سوشو اکنامک سچویشن. لیکن اب میں فی الحال تو نہیں دیکھتا کہ ایسی صورت حال, لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک روٹس جو ہیں وہ مضبوط ہوں, مستحکم ہوں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشنز کروائیں, لوگوں کی آرا معلوم کریں, لوگوں کو سنیں, اور جو محنتی کارکن ہیں, جو مخلص کارکن ہیں, جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو ان کے پاس ایک اکنامک ویژن ہے, ان کو آگے آنے دیں. یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ امبر بیل ہے کہ جو پیراسائٹ بنے ہوئے ہیں, جو نہیں چاہتے کہ کوئی نئی قیادت, کوئی نئی سوچ, کوئی نئے تصور, کوئی نئے زاویے سے جو ہے بات کی جائے. تو میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ استحصال پر مبنی ہے, اور استحصال اتنا شدید ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جو مڈل کلاس ہے, یعنی جو اگر چاہے بھی کہ پاکستان کی سیاست میں وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکے, وہ چاہے کہ اپنے ایک ویژن سے پاکستان کے ایک تصور کو آگاہ کر سکے, تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اس قسم کی اجازت ملے گی, کیونکہ جو ڈومینیشن ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس پولیٹیکل کلچر میں اختلافات بہت ہیں, عداوتوں کو فروغ دیا جاتا ہے, نفرتوں کو فروغ دیا جاتا ہے, ملک کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. پاکستان کے جو ادارے ہیں جو پاکستان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, سرحدوں پر فراہم کرتے ہیں, پاکستان کے نظریات پر تحفظ دیتے ہیں, ان کے خلاف بات کی جاتی ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے ان کو ذرا سی شرم نہیں آتی کہ یہ اس پاکستان جہاں کے انسان جو ہے ایک عزت سے زندگی گزار رہا ہے, عزت سے مطلب یہ کہ اپنا روزگار اور رزق تلاش کر رہا ہے, اس وطن کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں. اپنی ناکامی کا بدلہ جو ہے وہ اداروں سے لے رہے ہیں, حالانکہ یہ خود مطلب یہ کہ اندر سے اتنے زیادہ غیر جمہوری ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے فوراً ایک نتیجہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کلچر نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک کلچر ہے مفادات, کہ ہمیں دولت ملے, ہمیں سارے وسائل ملے, اور جہاں تک عوام ہیں وہ بیچارے بھاڑ میں جائیں. بالکل صحیح. آغا صاحب آپ نے بڑے بلنٹ انداز میں گفتگو کی, اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے پوری تفصیل سے بتایا کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے کیا, اور اس میں واقعی کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ عوام بھاڑ میں جائیں, ہم لوگ آ جائیں اور اقتدار حاصل کریں, اور کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کریں. اس کا آج ہم تجزیہ کرنے جائیں گے اور مزید اس پہ گفتگو کریں گے اور مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے. لیکن گزشتہ سے پیوستہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے, جو ہم مختلف ادوار میں سے گزر کے, ہم نے آپ کو پچھلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ مختلف ادوار میں سے گزرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ جو پورا سفر ہے ہمارا سیاسی سفر, اس میں کوئی بہتری ابھی تک نہیں ہوئی ہے. وہی دھاندلی کے الزامات, وہی ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار دینا, وہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. اس پہ مزید گفتگو ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. بجٹ کار لوڈ آفر سے آپ برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا کے مالک بنے.
कॉकटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके। फौरन लोड करो और जीतो। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। आवाम की पहचान है साइकिल, जीत का निशान है साइकिल। आवाम की पहचान है साइकिल, जीत का निशान है साइकिल। पाकिस्तान खुशहाल बनाओ, साइकिल पर ही मोहर लगाओ। कॉकटेल कार्ड लोड ऑफर से आप ब्रांड न्यू टोयोटा करोला के मालिक बने। कॉकटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके। फौरन लोड करो और जीतो। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे। मुस्कुराती सेहत, खिलखिलाती तवानाई, नेस्ले मिल्क पैक सिर्फ दूध नहीं जान भी, जो मिलती है खालिस कुदरती अज्जा से, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम और फास्फोरस। क्योंकि जान है तो सब कुछ है। नेस्ले मिल्क पैक, जान बनाओ। कॉकटेल कार्ड लोड ऑफर से आप ब्रांड न्यू टोयोटा करोला के मालिक बने। कॉकटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके। फौरन लोड करो और जीतो। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है उस पॉलिटिकल कल्चर के हवाले से कि जो हम अपने पिछले 17-18 साल में देख रहे हैं, और उसमें हम ये महसूस कर रहे हैं कि कोई चेंज अभी तक नहीं आई है। उस चेंज का अभी तक ना आना, इसके आज हम इसकी मुख्तलिफ जो मुज़मरात हैं वो देख रहे हैं। और एक मुख्तलिफ जो एक सीरियल हमने शुरू किया हुआ है उसमें मुख्तलिफ अदवार के हवाले से, वो आज आपके सामने उसकी एक झलक पेश करता हूँ। और ये है बेनज़ीर साहबा के बयानात 1988 के। यहाँ ये ज़रा शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता जाऊँगा साथ साथ, और आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसने कितनी मैच्योरिटी का अभी तक मुजाहरा किया है। ये मशरिक है लाहौर का, अवामी हुकूमत के खिलाफ साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। ये इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को नाकाम बनाने की साजिश की गई थी। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, ये उनका एक बयान है। फिर एक और ख़बर, जंग 1988, पंजाब में बाज़ नशिस्तों पर बहुत धांधली हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ये बयान। और ये आप देख रहे हैं कि जो आजकल भी हम बयानात देख रहे हैं वही उसका भी अक्स आपको यहाँ पे नजर आएगा। अक्सरियत हासिल करने वाली जमात को हुकूमत ना देना गैर आइनी और गैर जमहूरी होगा, बेनज़ीर साहबा का ये भी बयान। और एक और ख़बर, आगे चलते हैं और देखते हैं 1988, ये द नेशन लाहौर की खबर है। बेनज़ीर फियर्स रिगिंग वायलेंस ऑन पोलिंग डे। मैं मज़ीद तफसीलात में नहीं जाता, मज़ीद खबरें भी हैं, लेकिन चूँकि टाइम की कमी है मैं सिर्फ आपको एक इनकी जिस्ट जो है वो देना चाहता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब का 1988 का बयान मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ अखबारात में, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी, हाई जैकर कामयाब नहीं होंगे। ये वही पर्सनल इश्यूज़ और एक जो पॉलिटिकल रेटरिक्स हमारी होती हैं उसकी एक कासी कर रही है। ये देखिए कि पीपल्स पार्टी को दुश्मनों की इमदाद का सबूत मिल गया, मैं मुनासिब वक्त पर इन अनासिर के नाम जाहिर कर दूंगा, नवाज शरीफ साहब। इस्लामी इत्तेहाद के हामी घरों पर 9 सितारों वाला परचम लहरा दें। एक और, नवाज रिजेंट्स बेनज़ीर्स रिमार्क ऑन रिगिंग, ये फ्रंटी पोस्ट पेशावर 5 दिसंबर 1988। एक और ख़बर, नवाज यूजिंग गवर्नमेंट फंड्स, ये भी एक खबर है और ये भी 1988 ही की खबर है। इसी तरह नाजरीन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 88 से 90 में चलते हैं और 90 में देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा। ये बेनज़ीर साहबा के बयानात हैं 1990 के। इसमें आप देखिए बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, बेनज़ीर का शिकवा। ये जसारत कराची
اور اس میں مزید دیکھیے الیکشنز سٹولن سیز بی بی، یہ دا مسلم اسلام آباد 25 اکتوبر 1990. اور اس میں مزید دیکھیے گا بیلٹ باکسز چینجڈ ٹو ڈیفیٹ پی 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 بے نظیر، یہ 25 اکتوبر 1990 نیشن لاہور. ایک اور خبر ای سی یعنی الیکشن کمیشن فائنڈز نو پروف آف پری پول مینیپولیشن، اصغر's پٹیشن ڈسمسڈ، یہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی ان کی ایک پٹیشن تھی جو ڈسمس ہو گئی تھی. ڈان کراچی 25 اکتوبر 1990 بے نظیر alleges massive rigging. یہ ایک سلسلہ جو آج بھی ہم بیانات میں مختلف میں دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہی کی بات نہیں، یہ پرانا سلسلہ ایک چل رہا ہے. ڈان کراچی اگین نواز گلٹی آف ریگنگ سیز اصغر، یہ اصغر صاحب ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے حوالے سے خبر ہے جو کہ پی ڈی اے کے اس وقت ایک رہنما تھے. بے نظیر ڈاؤٹ فل اباؤٹ فیئر پولز، یہ 21 اکتوبر 1990 کی ہے. یہ بہت ساری خبریں مزید بھی ہیں، پورا میرے پاس ایک ریسرچ ہوئی بھی ایک اس میں پورا ایک ایفرٹ ہے جو میں اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو پورا گھنٹہ لگ جائے گا. لیکن نواز شریف صاحب کے بھی بیانات ذرا دیکھ لیتے ہیں. 1990 کے 29 اکتوبر 1990 نیشن لاہور، بے نظیر شوڈ سیک forgiveness for sins، یہ نیشن لاہور کی خبر ہے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے گناہوں پر ایک طرح. ایک اور خبر یہ مشرق پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے سازش کے تحت بے گناہ افراد کا قتل عام کیا ہے، نواز شریف صاحب. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک انتخابی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ جنگ راولپنڈی غداروں، ضمیر فروشوں، پلاٹ اور پرمٹ کے سوداگروں کا حقہ پانی بند کر دیں، یہ نواز شریف صاحب کا ایک اور بیان 22 اکتوبر 1990 جنگ راولپنڈی. ایک اور خبر نیشن لاہور 21 اکتوبر 1990 بے نظیر ورکڈ اگینسٹ پاکستانز انٹیگریٹی، نواز شریف صاحب. یہ خبر ایک اور ہے. اور ایک اور شکرانے کے نفل ادا کریں، بے نظیر سے جان چھوٹ گئی، 20 اکتوبر 1990 یہ نواز شریف صاحب کا ایک اور بیان. مزید بیانات ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان کی تفصیل میں جائیں اور ٹائم آپ کو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک ٹائم از آف ایسنس تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہیں گے. لیکن میں مزید جو ادوار ہیں ان میں بھی جاؤں گا، تھوڑا آپ کو جھلکیاں جو ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ نگار شریف فاروق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پشاور سے ہمارے ساتھ انہیں ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. شریف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شریف صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں بھی جس طرح آپ سے بات ہوئی تھی آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور مزید ریسرچ کے ساتھ ہم ناظرین سے بالکل ایک بات جو کلیئر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں بالکل بدلا نہیں ہے. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس نے اس طرح گرو نہیں کیا کہ جس طرح لوگوں کی توقعات تھیں. آج بھی ہم اسی طرح الیکشنئرنگ دیکھ رہے ہیں جو آج سے 17 سال پہلے تھی یا 18 سال پہلے تھی. کیا وجہ ہے؟ ہم کہاں پہ ناکام ہوئے ہیں؟ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو مجھے تو یاد ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا تھا لاہور میں بھی اور یہاں صوبہ سرحد میں خان عبدالقیوم خان نے پھر بہاولپور میں ہوا تھا، تو اس وقت بھی الیکشن کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے تھے ان کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ بہت بڑی دھن دھونس اور دھاندلی. اب تو صرف دھاندلی کا مسئلہ ہے نا، اس وقت تو دھن دھونس اور دھاندلی بھی شامل تھا، آغاز اس سے ہوا تھا. لیکن یہ پروسیس اگر فرض کریں الیکشن کا جمہوری عمل کا مسلسل جاری رہتا، یعنی جس طرح انڈیا میں پورے قیام ان کی آزادی کے بعد اور ہمارے قیام پاکستان کے بعد اگر یہ تسلسل جاری رہتا اور انتخابات ہوتے رہتے باقاعدگی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، کسی انٹرپشن کے بغیر سیاسی جماعتیں حصہ لیتی رہتی ہیں، امیدوار سامنے آتے رہتے، تو یہ جو یہ دھاندلی کا مسئلہ ہے یا یہ کہ بددیانتی ہو گئی، پریشرز آ گئے، چیزیں تو ساری رہتی ہیں، وہ اسی وقت صاف ہوتی ہیں. دیکھیں ایک مشین جب چلتی ہے، آپ کی پروڈکشن جب پرفیکٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی پروڈکشن جو ہے کنٹینیوٹی اس میں رہے. اگر کنٹینیوٹی اس میں نہیں رہتی تو کوئی نہ کوئی خلا تو ہوگا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے پاکستان گزرا ہے یا گزر رہا ہے اور اب ہم ایک اور مرحلے پر آ پہنچے ہیں
اور وہ مرحلہ 8 جنوری کو انتخابات کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اب ایک چیز میرے نزدیک جو ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جی فلاں جو لوگ ہیں وہ دین کو، اسلام کو، کتاب کو، قرآن کو بہت استعمال کر رہے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہی تو دھاندلی ہے، یہ اسی طرح کر سکتے ہیں. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ فیوڈل ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے اچھا لیکن شریف صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہم ان کی بات نہیں ابھی ہم کرتے. مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا، آپ سے میں پرٹیکولرلی یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک تعلق رہا ہے قائد اعظم کے ساتھ. آپ نے کتاب لکھی ہے ان کے اوپر ماشاءاللہ، اور آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے ان کے اوپر. مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ جو آج کل ہم سٹیٹمنٹس پڑھ رہے ہیں، اور جو میں نے ابھی اپنے پروگرام میں بھی لوگوں کو بتایا کہ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ایک جمود کا شکار ہے. آج اگر قائد اعظم ہوتے، آپ کو پتہ ہے کہ کل ان کا ڈے آ رہا ہے اور ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں قائد اعظم کے، اپنے نام بھی رکھتے ہیں قائد اعظم کے متعلق، ان کے نعرے بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے اور یہ سب ہمارا پولیٹیکل کلچر دیکھ رہے ہوتے تو ان کی فیلنگز کیا ہوتی؟ میرے خیال کے مطابق ان کی فیلنگز وہی ہوتی جو ہر پاکستانی اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات بڑی واشگاف تھیں. ان کی ساری سٹرگل جو تھی وہ انتخابی سٹرگل تھی، جمہوری سٹرگل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 45 میں جب انتخابات ہوئے تو وہ جب ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پر بامبے میں لال جی کے مقابلے کانگریس نے کھڑا کر دیا، تو قائد اعظم واز سو شیور بیکاز آف ہز سروسز اور ڈیموکریٹک پروسیس اور اس کی سٹرگل کہ وہ اس وقت طورخم میں تھے، یعنی خیبر ایجنسی سے بھی ذرا آگے بالکل افغان پاک سرحد پر تھے. تو اس قسم کے وہ کلچر کے وہ قائل تھے اور یہی کلچر انہوں نے ہمیں دیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیکاز آف آور اون فیلیورز قائد اعظم ہوتے تو یقیناً ان کا دل بالکل خوش نہ ہوتا، اور وہ اگر کچھ زبانی زندہ ہوتے اور وہ کہہ سکتے تو ہمیں یقیناً کہتے کہ بھائی اپنا یہ سیاسی جمہوری نظام جو ہے اس کی کنٹینیوٹی کسی نہ کسی صورت میں ہونی چاہیے. اب انگریز کے زمانے میں بھی تو کئی پریشرز تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کانگریس بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، دوسرے بھی تھے. اب وہ سارے کے سارے فیس کرتے تھے، اس میں یونینسٹ پارٹی بھی تھی. تو کنٹرڈکشنز تو ساری چلی آتی ہیں، ہمیشہ چلی آتی ہیں، اور قوموں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ظاہرہ جو آپ نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے احساسات کیا ہوتے، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ قائد اعظم کو اس سے موجودہ حالات سے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کتنا دکھ ہوتا، اور وہ کبھی بھی اس سے متفق نہ ہوتے. تو وہ تو ایک ان کی شخصیت کا اور ان کے عزم اور ارادے کا اور عزم مصمم کا، I mean I have got no words to express کہ ان کی گریٹنس، ان کی فرمنس، ان کی کلیئرٹی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. ان جیسا تو صاحب ایمان اور صاحب یعنی کنوکشن جو ہے وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے. شریف صاحب بہت شکریہ، اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ممتاز محقق شریف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے قائد اعظم کے حوالے سے کہ ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کس قدر ہونا چاہیے صحیح، اور کس قدر ہمیں جو آئیڈیل ہم بناتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے، ایک بریک اور پھر واپس آتے ہیں. پلیز سیٹ بائے. کارڈ لوڈ آفر سے آپ برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا کے مالک بنے. پاکٹیل کا کوئی بھی اسکریچ کارڈ لوڈ کریں اور 4 برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا جیتیں. جتنے زیادہ کارڈ لوڈ اتنے زیادہ جیتنے کے مواقع. فوراً لوڈ کرو اور جیتو. یہ آفر موجودہ اور نئے دونوں کسٹمرز کے لیے ہے. مسکراتی صحت، کھلکھلاتی توانائی،
नेस्ले मिल्क पैक सिर्फ दूध नहीं जान भी, जो मिलती है खालिस कुदरती अज्जा से, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम और फास्फोरस। क्योंकि जान है तो सब कुछ है। नेस्ले मिल्क पैक, जान बनाओ। मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे। कॉकटेल कार्ड लोड ऑफर से आप ब्रांड न्यू टोयोटा करोला के मालिक बने। कॉकटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके। फौरन लोड करो और जीतो। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पॉलिटिकल कल्चर में और उसमें मौजूद इनकन्सिस्टेंसीज़ की, और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने इमर्ज करना था और किस तरीके से उन्हें डिलीवर करना था। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कल्चर में हमारे कोई चेंज ख़ास तौर पे रेट्रिक्स में कम से कम नहीं आई है। अब ज़रा 88 हमने देखा, 90 देखा, अब चलते हैं 93 में। 93 में बेनज़ीर साहबा की स्टेटमेंट्स मज़ीद रिसर्च के साथ हम देखते हैं कि क्या क्या थी। पंजाब किसी के बाप दादा की जागीर नहीं, बेनज़ीर साहबा ये वो फरमा रही हैं 1993 में। और एक और स्टेटमेंट आगे चलते हैं और देखते हैं कि फिर मज़ीद जनरल वहीद से बेनज़ीर की मुलाकात, मुनसिफाना इंतखाबात पर मुबारकबाद, पोलिंग स्टेशनों पर मुतय्यन किए जाने वाले तमाम फौजियों तक मेरे जज्बात पहुँचा दीजिए। बेनज़ीर साहबा फरमा रही हैं जंग रावलपिंडी 13 अक्टूबर 1993। एक और खबर, जंग रावलपिंडी 12 अक्टूबर 1993, कौम को जल्द सरप्राइज देंगे, हमारी राह में कोई रुकावट नहीं बन सकता, बेनज़ीर साहिबा। इसमें मज़ीद आप देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक चलता है। एक और ख़बर है, हॉर्स ट्रेडिंग के सिवा कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, नवाए वक्त रावलपिंडी 12 अक्टूबर 1993। ये भी बेनज़ीर साहब का बयान है और वो फरमा रही हैं कि ये जो सिलसिला है हमारा कोई रोक नहीं सकता। अरकान कौमी असम्बली को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर आज़म के नाम बेनज़ीर का ख़त, जंग रावलपिंडी 1993। एक और ख़बर, इंतखाबी फरिश्तें फाड़ने या नाकिस फराहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये 11 अक्टूबर 1993 का नवाए वक्त है। नवाज शरीफ सुन लें, वज़ीर आज़म मैं बनूंगी, बेनज़ीर, जंग रावलपिंडी 10 अक्टूबर 1993। एक और ख़बर, मुनसिफाना इंतखाबात की वजह से कई और जमातें भागने का सोच रही हैं, बेनज़ीर, 4 अक्टूबर 1993। ये मज़ीद इसमें है, मैं उसमें जाए बगैर एक और जो आखिरी खबर है उसमें है, बेनज़ीर प्रेडिक्ट्स 100 सीट्स फॉर पीपीपी, ये 1993 की खबर है। और द नेशन की खबर है 25 सितंबर 1993, और इसमें पहले से ही उन्होंने जिस तरह आज प्रेडिक्ट किया है इसी तरह उन्होंने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था कि 100 सीट्स उन्हें मिलेंगी। इसी तरह 93 में देखते हैं नवाज शरीफ साहब का सिलसिला क्या था, ये ज़रा देखते हैं मुख्तलिफ बयानात उनके। और वो फरमा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे ना किसी को करने देंगे, जंग रावलपिंडी, ये देख लीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे ना किसी को करने देंगे, नवाज शरीफ। इसमें एक और खबर, गुलाम इसहाक और बेनज़ीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, नवाज शरीफ, 2 अक्टूबर 1993 नवाए वक्त। अवाम के जज्बे ने तहरीक पाकिस्तान की याद ताज़ा कर दी है, अब फतह यकीनी है, नवाज शरीफ। ये एक पॉलिटिकल हमारा जो रेटरिक्स का सिलसिला है ये आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और दौर का, मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा अहाता कर लें फिर हम जरा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि 97 में चलते हैं और बेनज़ीर साहबा के जो बयानात हैं वो थोड़ा सा उनका अहाता कर लें। खास से ज़्यादा ये हैवी आप देख रहे हैं कि फ़ाइल है, लेकिन मैं चाहूँगा एक दो आपको सुना दूँ। इंतखाबात को इमरान खान भी नहीं मानते, मैं भी ना मानूँ तो किस लिए होंगे, बेनज़ीर साहबा, ये 27 जनवरी 1997 की खबर है। इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इंतखाबात में धांधली की साजिश छुपी हुई है, बेनज़ीर भुट्टो, 27 जनवरी 1997। एक और देखता हूँ खबर और फिर हम नवाज शरीफ साहब की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उनकी बयानात किस तरफ जा रहे थे। इंतखाबी नताइज तस्लीम न करके बेनज़ीर अपने वालिद की तारीख दोहराएंगी, नवाज शरीफ साहब।
یہ ان کے سٹیٹمنٹس بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے. اور اس میں ہی رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں 1997 میں جنگ راولپنڈی کی خبر ہے, عوام کرپشن کے بادشاہ کو دوبارہ اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. ایک اور خبر, انتخابی نتائج تسلیم نہ کر کے بے نظیر اپنے والد کی تاریخ دہرائیں گی. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن اسی پہ ذرا مزید تبصرے کے لیے میں چلوں گا ایک بار پھر کراچی, اور پھر ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے عبدالودود قریشی صاحب کے ساتھ. لیکن پہلے آغا صاحب ذرا بتائیے گا, آپ نے یہ خبریں سنی, کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ سفر ہم نے طے کیا ہے, یا ہم ابھی تک وہ دائروں کے سفر میں ملوث ہیں اور ابھی تک آگے کی جو فارورڈ گروتھ ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو خبریں ہیں آج بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے آج ہی کی سٹیٹمنٹس ہیں. دیکھیے اسرار صاحب, جو آپ نے تجزیہ کیا اور جو آپ نے ریسرچ پیپرز دکھلائے ہیں, عوام بھی میرا خیال ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری تبصرے بھی سن رہے ہیں. میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ یہ جو ریٹورک ہے, بات اصل یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی ویژن ہو تو ظاہر ہے کہ یہ جو 17 سال کا جو پیریڈ ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی. دیکھیے دنیا بھر میں جب کبھی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تو لوگ ایشوز پہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہ فارن پالیسی پہ بات کرتے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہے, پالیسی کیا ہونی چاہیے, اس کو ہم کس طریقے سے اس میں مزید تبدیلی لا سکتے ہیں, بہتری لا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اکنامک پالیسی بھی بات کر سکتے تھے. اب دیکھیے کہ تیل کا کتنا شدید بحران پیدا ہونے والا ہے, اب $100 پر بیرل ہو گیا. پاکستان میں ہمارے سیاستدان جو الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ بہترین موقع تھا کہ عوام کو بتاتے ہیں کہ اس تیل کے بحران کی وجہ سے کس طریقے سے مہنگائی پر اثرات ہو رہے ہیں, کس طریقے سے انفلیشن بڑھ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بتانی چاہیے. لیکن جو ہے کوئی اس قسم کے جملے نہیں ہیں, صرف جملے آپ حیرت کریں گے کہ اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ صرف دھاندلی تک جو ہے جملے آ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی. میں دیکھیے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں, یہ ایک قسم کی میسج دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ایک آسان پولیٹیکل ڈیموکریٹک کلچر کے قائل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر آج ہی سے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ صاحب الیکشن جو ہے وہ دھاندلی ہوگی اور الیکشن کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے لوگ جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پر آئیے, اور سڑکوں پہ آنے کے بعد یہ ہے کہ ہم دو ہاتھ کر لیں گے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ نہ تو مہذب ہے, نہ یہ ایک سیاسی کلچر ہے, نہ اس میں پاکستان کا مفاد مضمر ہے. ہاں یقینی طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں کا مفاد ضرور مضمر ہے کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ان کو اس قسم کی فیڈنگ دے رہے ہیں کہ آپ یہ جملے ادا کریں یا یہ بات کہیں. ورنہ دیکھیے بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے اندر غربت کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر بچوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. یہ کوئی اس سلسلے میں بات نہیں کر رہا, اور صرف یہ ہے کہ ان کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے, جیسا کہ آپ نے مختلف ادوار کے اخبارات سامنے عوام کے پیش کیے, تو اگر ہماری مرضی کے مطابق نتائج نہیں نکلے الیکشن میں تو یقینی طور پر ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, اور سڑکوں پر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا فیصلہ کریں گے. یہ جو منفی سوچ ہے, دس از اے نیگیٹو تھنکنگ, اور یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے یہ عوام کے ذہنوں میں بھی مطلب بسائی جا رہی ہے تاکہ عوام بھی جو ہیں اسی سوچ کے تحت جو ہے ان کا ہمنوا بنے, ان کا ساتھ دیں اور سڑکوں پہ آئیں. میرا تو اپنا ایک بحثیت ایک کالم نگار کے, بحثیت ایک تجزیہ نگار کے, میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. قبائلی علاقوں میں غیر ملکی افواج جو ہیں وہ بالکل تیار بیٹھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ کراچی میں دیکھیں, ابھی بھی حال ہی میں ایتھنک وائلنس ہونے والا تھا, لیکن یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کے دونوں گروپ کو جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے کیے, ورنہ وائلنس پھیل جاتا. تو ہم اتنا ورنیبل ہے پاکستان حالات کے سبب, اور جس میں کہ انٹرونشن ہے زائنسٹ فورسز کا, انٹرونشن ہے امپریلسٹ فورسز کا, تو ہمیں تو بڑی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے اور ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمارے وہ بیانات جو ابھی آپ نے پڑھ کے اسرار بھائی آپ نے سنائے ہیں, اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بیک ٹو دا اسکوائر ون, سیم لینگویج, سیم ڈکٹیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہیں, نہ جمہوریت کے مفاد میں ہیں, اور نہ ہی اس سے یہ ہے کہ عوام کے لیے آپ کوئی بھلائی کر رہے ہیں. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر بالکل ٹھیک ہے آغا صاحب, ٹائم کی قلت ہے, ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہمیشہ رہتی ہے اس لیے ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے آپ کے جوابات لیں گے. ایک وقت آ گیا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات ہوگی. سی یو ان اے بٹ. عوام کی پہچان ہے سائیکل, جیت کا نشان ہے سائیکل, عوام کی پہچان
कार्ड लोड ऑफर से आप ब्रांड न्यू टोयोटा करोला के मालिक बने। पॉकटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके। फौरन लोड करो और जीतो। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। जितना ज्यादा आप इन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करेंगे उतने ही ज्यादा जिंदगी बचाने वाले आलात बीमार बच्चों के लिए मुल्क भर के अस्पतालों में पहुंचेंगे। ख्वाबों से आगे जिंदगी। पॉकटेल कार्ड लोड ऑफर से आप ब्रांड न्यू टोयोटा करोला के मालिक बने। पॉकटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके। फौरन लोड करो और जीतो। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। मुस्कुराती सेहत, खिलखिलाती तवानाई, नेस्ले मिल्क पैक सिर्फ दूध नहीं जान भी, जो मिलती है खालिस कुदरती अज्जा से, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम और फास्फोरस। क्योंकि जान है तो सब कुछ है। नेस्ले मिल्क पैक, जान बनाओ। मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे खुशहाली हरियाली होर भी लेके आवांगे। हर कीमत ते मुल्क नूं अगे लेके जावांगे। हो जरा ऊंट बड़ा गज वज के ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे। ਇਹਦੇ ਪਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਯਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੁਫਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ। ਲਾ ਦੇ ਮੋਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੋਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੋਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੋਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। पॉकटेल कार्ड लोड ऑफर से आप ब्रांड न्यू टोयोटा करोला के मालिक बने। पॉकटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके। फौरन लोड करो और जीतो। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे ला दे, मोरा साइकिल पे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पॉलिटिकल कल्चर के हवाले से और मेरे पास 2002 के भी मुख्तलिफ तराशे मौजूद हैं और मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। लेकिन एक चीज़ जो है वो तयशुदा बात है कि जो ट्रेंड है वो वही चल रहा है जो कि हम पहले जिक्र कर रहे थे। लेकिन इसी हवाले से हम ज़रा चलते हैं कोयटा और कोयटा में बात करते हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब फसी इकबाल साहब से और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। फसी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। फसी साहब आप बताइएगा कि आप कैसा फील करते हैं जब आप ये इस तरह के बयानात देखते हैं जिनमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो उस तरह इवॉल्व नहीं हो सका जिस तरह की उसकी उम्मीद थी या जिस तरह कायदे-ए-आज़म ने शायद सोचा होगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आएगी और उसका एक कल्चर होगा। ये सही है, लेकिन उसमें एक आप खास बात ये देखें कि जितने इलेक्शन के दौर जब भी आया है पाकिस्तान में इस किस्म के बयानात हमेशा हुए हैं। बल्कि 77 के इलेक्शन लोगों को याद है कि इसी धांधली के ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ, कई तहरीकें चली। तो मसला ये है कि धांधली कुछ हमारे कल्चर का एक, वैसे भी जितने भी सियासी लीडर्स हैं वो उनको अगर तहफुजात है तो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने तो काफी इस सिलसिले में इंतजाम भी किए हैं, कई मीटिंग्स हुई हैं और ये हमारे बड़े समझिए बड़े इम्पोर्टेंट रहनुमा हैं। इन लोगों को इलेक्शन इन्होंने अपनी हुकूमतों में भी कराए हैं और इनको इल्म होगा कि अगर धांधली किस तरह रोकी जा सकती है। तो अब ये वक्त है कि इस किस्म को लोगों को इत्मीनान मिले ताकि लोग प्रोसेस में हिस्सा ले और एक जमहूरी जो अमल है उसको आगे ले जाएं। क्योंकि ये बयानात अखबारात में कभी तजदीद होती है कभी वो, और ये कैसे पता चलेगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, क्योंकि तब जब इलेक्शन में जाए। लेकिन एक सर्वे होता है और सर्वे भी आप ये इसको पूरी तरह ये नहीं समझ सकते कि इन सर्वे से कोई नतीजा आप कुल्लियतन मुकम्मल कोई अखज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक जनरलाइज होता है
اور اس میں اور ہر ہفتے ہونا چاہیے، تب تو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر 1 ماہ پہلے یا 10 دن پہلے یا آج کو یہ آتا ہے اور الیکشن میں ماشاءاللہ ابھی کچھ دن ہیں، 8 جنوری کو ہونا ہے، تو اس سے پہلے کئی سروے ہوں. فضل صاحب آپ کا بہت شکریہ. I'm sorry to cut you short. ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. تفصیل سے آپ سے بات ہم کسی دن کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین، وقت کی قلت ہمیں جو ہے نا وہ خاصا تنگ کر رہی ہے، لیکن آخر میں مختصراً ودود صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ آپٹمسٹک ہیں کہ کیا ہمارا کلچر جو انویژن کیا تھا ہمارے قائد نے، ہم اس طرف بڑھ سکیں گے کبھی؟ مختصراً. کسان صاحب، قائد کا ویژن بڑا مختلف تھا، اس طرف کوئی نہیں سوچتا. قائد اعظم تقریر کر رہے تھے، بی بی سی نے لوگوں کا انٹرویو لیا اور پوچھا کہ یہ شخص تو انگریزی زبان میں بول رہا ہے، آپ کو تو اس کی زبان نہیں آتی، یہ کیا بول رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، بی بی سی پہ نشر ہوا، ان کا مجھے پتا یہ شخص جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. ایک بات جب ہمارے حکمرانوں کے بارے میں، پالیٹیشینز کے بارے میں عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، تو لوگ ان کی آواز پہ نکلیں گے. ٹھیک آپ نے کہا. عبدالودود قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہم شکریہ ادا کریں گے آغا مسعود صاحب کا کراچی میں، فضل اقبال صاحب کا کوئٹہ میں. اور ناظرین، جس طرح ودود قریشی صاحب نے فرمایا کہ قائد اعظم کی طرح اگر لیڈرشپ چاہیے تو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایز دیر واز نو کریز ان ہز ڈریس دیر واز نو ٹوسٹ ان ہز کیریکٹر. تو کیریکٹر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور وہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنا پڑے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اس راکستانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. جتنا